السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی ارید شاہ۔ تو فرینڈس، ہم روح یارم کا نیکسٹ پارٹ ریڈ کرتے ہیں۔ اس نے ایک فائل چیک کی جس میں اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ ٹیبل پر لیپ ٹاپ پڑا تھا۔ شاید میں اس سے کچھ حاصل کر سکوں، اس میں سے کچھ مل جائے شاید مجھے۔ لیپ ٹاپ چلانا اسے نہیں آتا تھا، اور یارم اپنے خلاف ایسے ثبوت جو اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتے ہیں وہ اس طرح سے سامنے تو نہیں رکھے گا۔ وہ بالکل سارم کے دماغ پر چل رہی تھی۔ سارم اسے جو فائل چیک کرنے کو کہتا روح کرنے لگی۔ اس نے اپنا چھپایا ہوا فون نکالا اور سارم کو فون کیا۔ پھر سارم نے اسے لیپ ٹاپ کھولنے کو کہا۔ اس نے ویسا ہی کیا، اور جو چیز اسے لیپ ٹاپ پر نظر آئی اس نے سب کچھ بتا دی۔ سارم نے کئی فائلز کھلوائیں، بہت کچھ چیک کروایا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کچھ بھی پتہ نہ لگوا پایا۔ روح کہاں ہے؟ اس نے شفا سے فون پر پوچھا۔ سر، وہ آپ کے آفس روم میں ہیں، شفا نے بتایا۔ سر، وہ آپ کے آفس روم میں ہیں۔ اچھا، لنچ کیا اس نے؟ یارم نے پوچھا۔ نہیں سر، میں گئی تھی پوچھنے، انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کا کچھ بھی کھانے کو موڈ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جب اس کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں جائے تو پھر اس سے پوچھنا، اور اگر تب بھی منع کر دیا تو مجھے فون کرنا۔ اوکے سر۔ بس اتنا کہتے ہوئے فون بند ہو گیا۔ بیوقوف لڑکی، جاسوسی بعد میں بھی تو کر سکتی ہے، پہلے کھا تو لے، پتہ تو چلے کتنی جاسوسی کر چکی ہے۔ وہ لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے مسکرایا اور آفس روم میں لگے کیمرے کی مدد سے اسے دیکھنے لگا۔ ہلکے گلابی رنگ کے سادہ سے سوٹ میں دوپٹہ کمر پر باندھے اپنا مشن بخوبی سر انجام دے رہی تھی۔ گڈ گرل، میری کیوٹ سی جاسوس، سب کچھ کرنا مگر سامنے ٹیبل پر پڑی USB چیک مت کرنا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ وہ فون کان سے لگائے سارم کی ساری ہدایات پر عمل کر رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے ہاتھ اور دوپٹے کے بیچ میں اچھے سے اپنا فون چھپانے کی کوشش کی، کیونکہ کافی حد تک ناکام رہی تھی۔ ویسے بھی وہاں کون تھا جو اس کی چوری پکڑنے والا تھا؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو یارم نے لیپ ٹاپ آف کر دیا۔ اس وقت معصومہ اس کے سامنے بیٹھی تھی اور اپنے آپ کو بہت کانفیڈنس ظاہر کر رہی تھی۔ جب یارم نے سائڈ ٹیبل سے کچھ نوٹوں کی گڈیاں نکال کر اس کے سامنے رکھی، پھر کچھ کاغذات نکالے۔ یہ رہا تمہارا پاسپورٹ اور ویزا، تم یہاں سے جا رہی ہو، یارم نے آرڈر دیا۔ مگر سر، میں تو آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنے آئی تھی، مجھے میرے بابا کی موت کا بدلہ لینا ہے، آپ مجھے اس طرح سے واپس نہیں بھیج سکتے۔ معصومہ نے اپنی نظر شارف کو دیکھا ایک نظر سے، کیونکہ وہ جانتی تھی اور کوئی اس کا ساتھ دے یا نہ دے لیکن شارف ضرور دے گا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ معصومہ کہ تم اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے آئی ہو اور ہمارے ساتھ اچھا ٹائم ورک کرو گی۔ ہیزر نے بولنا شروع کیا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم ہمارے ساتھ کام کرنے کی جگہ ہماری جاسوسی کر رہی ہو، وہ بھی اس پولیس والے کے لیے۔ معصومہ نے کچھ کہنا چاہا، لیکن پھر ایک نظر شارف کی طرف دیکھا جو ان سے بے نیاز اپنے موبائل پر لگا تھا۔ تم جانتی ہو ہم تم سے اتنے نرمی سے کیوں پیش آ رہے ہیں؟ کیونکہ تم صدیق کی بیٹی ہو اور وہ ہمارا بہت اہم آدمی تھا، لیکن اب وہ ہمارے بیچ نہیں ہے۔ تمہارے یہاں آنے سے ہمیں خوشی ہوئی تھی معصومہ، لیکن ہمیں یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ تم ان لوگوں کا ساتھ دے رہی ہو جنہوں نے تمہارے باپ کو مار دیا۔ ہاں معصومہ، تمہارے باپ کا قتل کرنے والے کوئی گنڈے نہیں تھے بلکہ یہ پولیس والے تھے۔ پولیس نے اسے سچائی پتہ لگانے کے لیے اتنا ٹارچر کیا تھا کہ اسے زندہ زمین میں دفنا دیا، اور تم ان پولیس والوں کا ساتھ دے رہی ہو، اور ہمیں دیکھو، ہم پھر بھی تم سے نرمی سے پیش کر آ رہے ہیں۔ ہم تمہیں واپس بھیج رہے ہیں، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تم وہ واحد لڑکی ہو جو ڈیول کے ساتھ غداری کر کے بھی زندہ ہو، اور وہ بھی صرف تمہارے باپ کی وجہ سے۔ ہیزر ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہہ رہا تھا، لہجے میں نرمی جبکہ زبان سے کڑوے الفاظ بول رہا تھا، جبکہ شارف بے نیازی سے اپنے موبائل پر PUBG کھیل رہا تھا۔ بار بار شارف کی طرف مت دیکھو معصومہ، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ لیلا جو کب سے اسے شارف کی طرف دیکھتا نوٹ کر رہی تھی، مسکراتے ہوئے بولی، یس، اور میں یہ سب کچھ اس دن سے جانتا ہوں جب روح کے گھر پہ تم نے کہا تھا کہ تم اپنی ماں سے بات کر رہی ہو، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ صدیق آخری بار پاکستان اپنی بیوی کی موت پر گیا تھا۔ اگر میں چاہتا تو میں وہی بول سکتا تھا کہ تمہاری ماں مر چکی ہے، تم کس ماں سے بات کر رہی ہو؟ کہیں تمہارا رابطہ اوپر سے تو نہیں؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ مجھے افسوس ہے معصومہ، تم ان لوگوں کا ساتھ دے رہی ہو جو تمہارے باپ کے قاتل ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم سارم کے لیے اپنے دل میں نرم جذبات رکھتی ہو، لیکن تم شاید یہ نہیں جانتی کہ سارم اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور تمہارے لیے تو وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس ساری گفتگو کے دوران یارم پہلی بار بولا تھا۔ وہ اسے بھگا کر لایا تھا اپنے ساتھ، اس کے پورے خاندان سے دشمنی مول لے کر اس نے شادی کی تھی اس کے ساتھ۔
عروہ اس کے دوسرے بچے کی ماں بننے جا رہی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر تم سے شادی کرے گا۔ وہ تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے اور افسوس کہ تم بن رہی ہو۔ یہ تمہارا ٹکٹ، پاسپورٹ اور ویزا ہے۔ تم یہاں سے جا سکتی ہو ہمیشہ کے لیے۔ تمہیں جب بھی رقم کی ضرورت ہو تو ہم سے تم رابطہ کر سکتی ہو۔ اور جہاں تک صدیق کے قاتلوں کا سوال ہے تو وہ تم سے زیادہ ہمارا معاملہ ہے، ہم خود حل کر لیں گے۔ اب تم جا سکتی ہو۔ لیلا، اسے یہاں سے بھیجنے میں تم اس کی مدد کرو گی اور اسے بحفاظت واپس پاکستان پہنچاؤ گی؟ اس نے لیلا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، لیلا نے مسکراتے ہوئے کہا اور باہر چلی گئی، جبکہ یارم اور ہیزر دونوں شارف کو بہت سیریس نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جس نے اپنی گیم میں مگن ایک نظر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ مجھے اس طرح سے مت دیکھو، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن ان دونوں نے اسے گھورنا نہ چھوڑا۔ ہاں یار، میں کچھ زیادہ سیریس ہو گیا تھا لیکن اب میں ٹھیک ہوں، شارف نے انہیں یقین دلانا چاہا، لیکن ان دونوں نے گھورنا نہ چھوڑا۔ اوکے فائن، مجھے برا لگ رہا ہے، اس نے ایسا کیوں کیا، وہ بھی اس کمینے انسپکٹر کے لیے؟ یار وہ کمینہ انسپکٹر مجھ سے زیادہ ہینڈسم تو نہیں ہے، وہ اداسی سے بولا۔ آج رات پارٹی کرتے ہیں، شارف کی بریک اپ پارٹی۔ ہیزر نے مسکراتے ہوئے پلان بنایا۔ ہاں مجھے اس کی ضرورت ہے، شارف مسکین صورت بنا کر بولا۔ معصومہ اپنا سارا سامان پیک کر چکی تھی، جبکہ اس دوران لیلا ہر وقت اس کے ساتھ تھی۔ لیلا نے اس کا سارا سامان پیک کرنے میں کافی مدد کی تھی، بہت اچھی نہ صحیح لیکن اس چھوٹے سے عرصے میں وہ دوست تو بن ہی گئی تھی۔ جبکہ معصومہ یہ سوچ رہی تھی کہ اتنے عرصے سے یہ سب اس کا مذاق اڑا رہے تھے، یہ سب جانتے تھے معصومہ کیا کر رہی ہے، اور وہ شارف جو اس سے محبت کے دعوے کرتا تھا، کتنے آسانی سے اس نے کہہ دیا کہ وہ سب کچھ جانتا تھا اس کے بارے میں اور اس سے شک تک نہ ہوا۔ وہ تو اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے آئی تھی، اور اس کے باپ کا قاتل تھا کون؟ سارم جیسا انسان، نہ کہ ڈیول جیسا۔ اس کے باپ کو مارنے والے پولیس والے تھے، اور وہ اتنے وقت سے سوچ رہی تھی کہ وہ سارم اس کے باپ کے قاتلوں کا پتہ لگائے گا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ کے قاتل کون ہیں۔ وہ تو بس اسے استعمال کر رہا تھا، اور وہ کتنی آسانی سے استعمال ہو رہی تھی۔ کاش وہ سارم کا ساتھ دینے کی جگہ ڈیول کا ساتھ دیتی، آج اپنے باپ کے قاتلوں تک پہنچ چکی ہوتی، ان سے بدلہ لے چکی ہوتی۔ کیا تم یہاں سے جانا چاہتی ہو معصومہ؟ لیلا نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں اپنے بابا کی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہوں لیلا، میں نہیں جانا چاہتی۔ وہاں میرا ہی کون؟ تم نے کبھی ایک خالی گھر میں زندگی جی ہے؟ میں وہاں خالی گھر میں رہتی تھی پچھلے 2 سال سے، ہمارا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ بابا ہر سال ہم سے ملنے آتے تھے، میرے لیے ہزاروں گفٹس لے کے آتے تھے۔ شاید وہ دنیا کے لیے اچھے انسان نہیں تھے، لیکن وہ اس دنیا کے سب سے پیارے بابا تھے۔ معصومہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ انہوں نے میری ہر خواہش کو پورا کیا۔ تمہیں پتہ ہے لیلا، جب مجھے پتہ چلا کہ میرے بابا اس طرح کا کام کرتے ہیں تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں بابا سے ناراض ہو گئی، میں ان کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ایک دن امی نے مجھے سمجھایا کہ میرے بابا ایسے نہیں ہیں، وہ جو بھی کرتے ہیں صحیح کے لیے کرتے ہیں، وہ غلط طریقے سے غلط کام کو روکتے ہیں۔ میرے بابا غلط ہو کر وہ کام کر رہے ہیں جو صحیح لوگوں کو کرنے چاہیے۔ میرے بابا کے کام کرنے کا طریقہ غلط ہے، لیکن میرے بابا غلط نہیں ہیں۔ میں اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہوں، میرے بابا بہت اچھے تھے، زیادہ وقت ہمارے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ اتنی مشکل زندگی گزارنے کے باوجود بھی میرے بابا نے باپ ہونے کا فرض نبھایا ہے۔ مجھ سے اتنے دور رہنے کے باوجود بھی ہر دکھ اور سکھ میں میرے ساتھ تھے۔ جب 2 سال پہلے امی کا انتقال ہوا تب وہ پاکستان آئے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی، بابا کو بہت منایا کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان سب چیزوں سے دور رہوں۔ اور پھر ایک دن ہیزر سر کا فون آیا کہ بابا نہیں رہے، کسی نے میرے بابا کو بے دردی سے مار دیا، اور اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے بابا کی موت کا بدلہ ضرور لوں گی۔ میرے بابا غلط نہیں تھے، نہ ہی وہ غلط کام کرتے تھے، تو پھر میرے بابا کو اتنے برے طریقے سے کیوں مارا گیا؟ سب لوگ جنہوں نے میرے بابا کو سخت سے سخت انجام کے حقدار ہیں، جنہوں نے میرے بابا کو مارا، مجھے یقین ہے کہ ڈیول سر ایسا ہی کریں گے، وہ ان لوگوں کو سزا دلوائیں گے۔ ہاں یہ افسوس ہے کہ میں اپنے بابا کے قاتلوں کا انجام اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاؤں گی۔ معصومہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی، جبکہ لیلا اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ تم ان لوگوں کا انجام نہیں دیکھ پاؤ گی مطلب تم کہیں جا رہی ہو؟ لیلا نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب؟ معصومہ سمجھ نہ پائی۔ مطلب معصومہ بی بی، یہ سامان ہم اس لیے پیک کر رہے ہیں کیونکہ تمہیں ہم فلیٹ میں شفٹ کر رہے ہیں۔ پولیس کو شک ہو چکا ہے، لیکن تم کہیں جا رہی تھی کیا؟ لیلا مسکراتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھی۔
مس مسومہ صدیق، تم ڈیول کی ٹیم کا حصہ ہو۔ ہاں، تم غلط راستے پر نکل گئی تھی، تھوڑی سی بہک گئی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تمہیں اس طرح سے چھوڑ دیں۔ ہاں، تم نے غلط کیا، تمہیں وہ فون رخ تک نہیں پہنچانا چاہیے تھا۔ تم جانتی ہو ڈیول اس معاملے میں کتنا ٹچی ہے، تمہیں اندازہ ہے کہ وہ روح سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تم نے شارف کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں کیا، اس کے جذبات تمہارے لیے بہت کھرے تھے، لیکن اس سب کے باوجود بھی ڈیول نے تمہیں معاف کر دیا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن وہ صدیق سے نظریں نہ ملا پائے۔ تمہیں پتہ ہے مظلومہ، تمہارا باپ دن میں 25 بار تمہارا نام لیتا تھا، مجھ سے کہتا تھا تم بالکل میری بیٹی جیسی ہو۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے لیے ساری شاپنگ یہاں سے میں کر کے بھیجتی تھی، ہم سب مل کر تمہارے لیے شاپنگ کیا کرتے تھے، کیونکہ ہم سب میں سے فیملی صرف صدیق کی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ ہم اس کا دوسرا خاندان ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہیں اس طرح سے یہاں سے بھیج دیں گے؟ کیا تم ہماری فیملی کا حصہ نہیں ہو معصومہ؟ لالا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ وہ شرمندگی سے نظریں نیچے کیے بیٹھی تھی۔ نہیں معصومہ، تم بھی ہماری فیملی کا حصہ ہو۔ صدیق نہیں رہا، لیکن تم تو ہو نا ہمارے ساتھ، اور ڈیول کو یقین ہے کہ اب تم انسپکٹر سارم جیسے گڈھیا انسان کی باتوں میں کبھی نہیں آؤ گی۔ جلدی سے اپنے سامان لو اور باہر آؤ، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اور یہ رونا دھونا بند کرو۔ ڈیول کی ٹیم کے لوگ روتے نہیں ہیں، لیلا جو کب سے پیار سے اسے سمجھا رہی تھی آخر میں سختی سے بولی، اب تم کبھی بھی اسے دیکھنا نہیں چاہو گی نا؟ ہزر نے مشروم کا گلاس بھر کر اس کے سامنے رکھا۔ میرے یار، ہمیں کوئی اور بات کرنی چاہیے، شارف دکھی انداز میں بولا۔ کوئی اور بات نہیں، ہم یہی بات کریں گے۔ تمہیں مجھے گارنٹی دینی ہوگی کہ تم کبھی زندگی میں اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھو گے۔ اس نے تمہارا دل توڑا ہے، آپ کی بات الگ ہے کہ تمہارا یہ نازک دل دن میں 100 بار ٹوٹتا ہے، اور اس بار سیریس والا ٹوٹا ہے۔ شارف دکھی عاشق کی طرح بولا، اتنی سختی سے میرا دل پہلے کسی نے نہیں توڑا۔ اگر تم میرے جذبات کی قدر نہیں کر سکتے تو چلے جاؤ یہاں سے۔ شارف نے مشروم پیتے ہوئے کہا، بھائی آپ بھی پی لیں، آپ بھی تو دکھی ہیں آج کل۔ شارف کو اچانک یاد آ گیا کہ ڈیول اس کا بھائی ہے۔ نہیں، میری بیوی مجھے چھوڑ کر نہیں گئی، اور نہ ہی میں اسے جانے دوں گا، اور ویسے بھی میری بیوی کو اس کی اسمائل پسند نہیں۔ یارم نے شراب کا گلاس خود سے دور کرتے ہوئے کہا، آج کے بعد کسی لڑکے پر یقین نہیں کروں گا، سب لڑکیاں دھوکے باز ہوتی ہیں۔ شارف ہاتھ ہلا ہلا کر دکھی انداز میں بول رہا تھا، جبکہ اس کے اس انداز پر ہزر ہنس ہنس کے پاگل ہو رہا تھا۔ ایک بات تو کلیئر ہے، اگر اب وہ تیرے سامنے بھی آ جائے تو اس کی شکل تک نہیں دیکھے گا نا؟ ہزر نے پھر سے کہا، میرے باپ، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ یہی سننا چاہتا تھا نا تو؟ وہ میرے سامنے آئے گی، میں اسے نظر پھیر لوں گا، یہی سننا چاہتا تھا؟ اب پڑ گئی دل میں ٹھنڈک، وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولا، جبکہ ہاتھ دونوں ہزر کے گریبان میں تھے۔ ہاں، پڑ گئی ٹھنڈ، اب تجھے بھی ٹھنڈ پڑواتا ہوں۔ کہیں نہیں جا رہی تیری معصومہ، وہ یہیں رہے گی ہمارے ساتھ، ہماری ٹیم کے لیے کام کرے گی۔ شارف اور صدیق، وہ صدیق کی بیٹی ہے، اور صدیق ہمارے لیے کیا تھا یہ تو جانتا ہے، ہم صدیق کی بیٹی کو در بدر ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ اور شارف کا گال تھپتھپا کر مسکرا کر بولا، مطلب معصومہ نہیں جائے گی؟ اس نے دونوں کے چہروں کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں وہ تو نہیں جائے گی، لیکن تم تو اب کبھی اس کی شکل نہیں دیکھو گے، اسے دیکھتے ہی اپنا منہ پھیر لو گے، ہزر نے شرارتی انداز میں کہا، جس پر شارف نے بے بسی سے ایک نظر یارم کی طرف دیکھا، جو اس کے اس طرح سے دیکھنے پر قہقہ لگا کر ہنس رہا تھا۔ یار، میں نشے میں ہوں، نشے میں تو انسان کچھ بھی بکواس کر دیتا ہے، سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شارف معصوم سی شکل بنا کر بولا۔ یارم گھر آیا تو کل کی طرح آج بھی وہ باہر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ بھی اس کے قریب صفحے پر جڑ کر بیٹھ گیا۔ میرا انتظار کر رہی تھی؟ ہاں، وہ اس سے فاصلہ کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، کوشش بیکار ہے، مت کیا کرو، تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ اس نے آنکھوں میں سختی لیے اس حرکت کو روکنا چاہا، روح خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ بہت مس کیا آج تمہیں۔ اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھا، اس کا چہرہ قریب کرتے ہوئے بولا، یارم کھانا لگ گیا ہوگا؟ اس نے دور ہونے کی ناکام کوشش کی، ابھی میرا کھانا کھانے کا موڈ نہیں ہے۔ یارم نے اپنے لب اس کے گال پر رکھے، روح اپنے آپ کو سنبھالتی تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ یہ کیا حرکت ہے روح، تمہیں پتہ ہے یہ مجھے پسند نہیں، آنکھوں میں سختی لیے غصے سے بولا تھا وہ۔ یہاں پر میری شفا کبھی بھی آ سکتی ہیں، اس لیے۔ روح نے بہانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن یارم کو اچھا لگا تھا۔ ہم صحیح کہہ رہی ہو تم، ہاں چلو روم میں چلتے ہیں۔ یارم اس کا ہاتھ تھامے بنا اسے بولنے کا موقع دیے روم میں لے آیا۔
اور دروازہ لاک کر کے اپنا جیکٹ اتار کر دور پھینکا۔ اب یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر بولا۔ یارم آپ کہہ رہے تھے نا ہم کہیں باہر چلتے ہیں ڈنر کے لیے، لانگ ڈرائیو۔ وہ مشکل سے اپنی بات مکمل کر پائی جبکہ یارم اسے قریب کیے اس کے بال تک کھول چکا تھا۔ آج میرا کہیں جانے کا موڈ نہیں ہے، آج سارا وقت میں تمہارے ساتھ گزاروں گا، ویسے بھی آج بھی کافی دیر ہو چکی ہے کل کی طرح۔ کل تو میرا موڈ نہیں تھا، آج میرا موڈ نہیں ہے۔ اس کے سراخی دار گردن پر لب رکھے۔ پلیز چلتے ہیں نا، مجھے اپنے لیے کچھ سامان لینا ہے۔ روح نے اس کی پناہوں سے نکلنے کی ناکام کوشش کی۔ روح کیوں تڑپا رہی ہو مجھے، کتنے دنوں سے میں دور ہوں تم سے، تھوڑا سا تو احساس کرو۔ وہ اسے ایک بار پھر سے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا۔ یارم پلیز، روح کی بات ہے ادھوری ہی رہ گئی کیونکہ یارم اس کے لبوں پر پہنچ چکا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے یارم نے اسے چھوڑ دیا۔ میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی آؤ، اپنی خواہش میں آج رات وہاں پوری کر لوں گا۔ وہ بس اتنا کہہ کر چلا گیا جبکہ روح کو بچنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ وہ اس کے قریب آیا، لیکن اس سے پہلے جب بھی اس کے قریب آیا تھا اس کا یارم تھا، کوئی قاتل نہیں، کوئی درندہ نہیں۔ اور آج وہ یارم کے قریب نہیں جانا چاہتی تھی۔ جب بھی یارم اس کے قریب کھڑا ہوتا اسے ایسا لگتا جیسے ابھی وہ اسے مار دے گا، بالکل ویسے ہی جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے اس آدمی کو مار ڈالا تھا اور نہ جانے اور کتنے ہی لوگوں کی جان لے چکا تھا، اور وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ کبھی ایک عام زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ وہ اس کے قریب نہیں آنا چاہتی تھی۔ جلدی سے الماری کی طرف آئی جہاں یارم کے کپڑوں کے نیچے اس نے فون چھپا کے رکھا تھا۔ اس نے جلدی سے وہ فون اس بیگ میں رکھا جو یارم نے اسے لے کر دیا تھا اور باہر آئی جہاں یارم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اسے لے کر سب سے پہلے شاپنگ مال میں آیا تھا۔ تمہیں جو چاہیے جلدی سے لو، پھر ڈنر پر چلیں گے۔ وہ اپنے ساتھ شاپنگ مال کے اندر اسے لے کے آیا۔ اسے کچھ نہیں چاہیے تھا، بس بے مقصد ہی چیزیں دیکھنے لگی اور وہ اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ اسے یہ سوچ کر برا لگ رہا تھا کہ وہ اس سے دور جانے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے، لیکن وہ اس کی کنڈیشن کو وہ سمجھ سکتا تھا۔ ایک عام زندگی گزارنا اتنی جلدی اس کے بس میں نہ تھا۔ جلدی کرو روح، تم بیکار میں ٹائم ویسٹ کر رہی ہو۔ اگر تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو میں ہیلپ کر دوں۔ وہ اس کے سامنے رکھے کہیں ڈریسز اٹھانے لگا۔ یارم یہ سب کچھ مجھے نہیں چاہیے، میں اپنی پسند سے دیکھ رہی ہوں نا۔ روح نے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں روح، تم اپنی پسند سے دیکھ نہیں رہی ہو، تم صرف میرا وقت برباد کرنا چاہتی ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ میں ایسا انسان نہیں ہوں اور میں ایسا ہونے بھی نہیں دوں گا۔ لیکن یارم یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ روح نے اس کے ہاتھ سے ڈریس لینا چاہی۔ بیبی اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو تم کسی کو دے دینا، لیکن میری یہ رات برباد کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ ارے یارم بھائی کیسے ہیں آپ؟ روح نے اپنے پیچھے سے ایک پیاری سی آواز سنی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور واہ کیسی ہو تم، اور مائرہ کیسی ہے؟ یارم نے مسکرا کر پوچھا۔ میں آپ سے بہت ناراض ہوں۔ یہ طریقہ ہوا مائرہ سے جب جو آپ کا دل کرتا ہے مل جاتی ہیں اور بہن کو بھول جاتی ہیں۔ اور وہ منہ بنا کر شکایتیں کرنے لگی۔ کیا کروں یار، تمہاری بھابھی سانس نہیں لینے دیتی، کبھی یہ کبھی وہ۔ سارم ٹھیک کہتا تھا، شادی کے بعد پتہ چلتا ہے آدمی کو کہ عورت کیا ہے۔ اس نے روح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، جبکہ روح خاموشی سے کبھی یارم کو تو کبھی سامنے کھڑی اس پیاری سی لڑکی کو دیکھتی جو بڑی سی شال میں اپنا آپ چھپائے کھڑی تھی۔ یقیناً وہ پریگننٹ تھی۔ آپ لوگوں کو تو بس عورتوں پہ الزام لگانے کے بہانے چاہیے، جبکہ یہ تو شکل سے ہی دکھ رہا ہے کتنی معصوم ہے میری بھابھی۔ عروہ نے روح کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اسے یہ پیاری سی لڑکی بہت اچھی لگ رہی تھی، جبکہ اس کے پیچھے سارم کو آتے دیکھ کر روح کو ڈر لگنے لگا۔ لو تمہارا شوہر آ گیا، اسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہم مرد لوگ ٹھیک ہیں یا تم عورتیں؟ کیوں سارم؟ یارم نے مسکراتے ہوئے سارم کو گلے لگایا۔ نہیں یارم، ان عورتوں سے بحث کرنے سے بہتر ہے کہ ہم کوئی اور ڈھنگ کا کام کر لیں، سارم نے باقاعدہ عروہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا ہوا سارم تم مجھے یہیں مل گئے، ورنہ میں آج نہیں تو کل تمہارے پاس ضرور آنے والا تھا۔ روح اپنا بیگ دینا ذرا، اس نے روح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی بیگ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور پھر سارم کا دیا ہوا فون نکال کر سارم کی طرف کیا۔ یہ تمہارا فون واپس کرنے کے لیے آنے والا تھا میں، تھینک یو سو مچ، تم نے روح کو ضرورت کے وقت اپنا فون استعمال کرنے دیا۔ اس نے سارم کے ہاتھ میں فون پکڑتے ہوئے اس کی مٹھی اپنے ہاتھ سے بند کی، جس پر سارم نے ایک نظر روح کو دیکھا، پھر بڑی مشکل سے مسکرا کر فون لے لیا۔ ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی، یارم نے کہا۔ بہت جلد نہیں بلکہ پرسوں ملاقات ہوگی، پرسوں آپ دونوں ڈنر ہمارے ساتھ ہمارے گھر پر کریں گے۔ مجھے سارم نے بتایا تھا آپ کی شادی کے بارے میں، لیکن پھر انہوں نے یہ بتایا کہ آپ دونوں ہنی مون پہ جا چکے ہیں، لیکن اب نو بہانہ پرسوں شام 7 بجے آپ دونوں میرے گھر پہ ہونے چاہیے، بس بات ختم۔ عروہ نے آرڈر دیا جس پر وہ مسکرا دیا۔
آپ اپنی بہن کا حکم کو ٹال سکتا ہوں میں کیا؟ وہ مسکرایا اور جھک کر مائرہ کے گال پر پیار کرتے ہوئے روح کا ہاتھ تھام کر جانے لگا، جبکہ روح کے ہاتھ پیر بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ سب کچھ جانتا تھا اب وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ کہیں اسے بھی اس آدمی کی طرح اس سے اگر وہ کچھ بھی نہیں سوچ پائی۔ مارکیٹ سے لے کر گاڑی تک کا سفر روح کے لیے دنیا کا سب سے مشکل ترین سفر تھا۔ روح بار بار نظریں اٹھا کر یارم کو دیکھ رہی تھی، جو بالکل آرام سکون سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ راستے میں ان کے دوران کوئی بات نہ ہوئی۔ روح اس طرح سے نظریں چرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا اور اس کے ساتھ سوچ رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس نے ایک بار پھر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے یارم کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر بالکل بھی کوئی غصہ نہ تھا، جبکہ بار بار روح کو اپنی طرف اس طرح متوجہ دیکھ کر وہ مسکرا رہا تھا۔ کیا ہوا بیبی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے فکرمندی سے پوچھا۔ یارم اس پہ کیا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ وہ نہ تو ڈانٹ رہا تھا نہ غصہ کر رہا تھا۔ گاڑی اسی ہوٹل کے سامنے روکی جہاں وہ اکثر کھانا کھاتے تھے۔ چلو، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ اس کی سائڈ کا دروازہ کھولے کھڑا باہر آنے کو بول رہا تھا اسے۔ روح بھی بنا چونچ ران کیے یارم کے ساتھ آئی۔ شروع کرو بیبی، دیکھنے کے لیے نہیں رکھا یہ؟ یارم نے مسکراتے ہوئے کھانے کی طرف اشارہ کیا۔ پرسوں تیار ہے نا؟ عروہ اپنی بات کی بہت پکی ہے، اگر ہم نہیں گئے تو خود آ جائے گی لینے، یارم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ روح تم کچھ کھا کیوں نہیں رہی؟ اس نے وہ شوخی چھوڑ کر ذرا سیریس انداز میں آیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، روح نے جلدی سے کہا۔ کھانا کھاؤ، یارم سختی سے بولا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا کہ کھانا کھاؤ، وہ اس بار غصے میں بولا۔ وہ پہلے ہی ڈری سہمی تھی۔ اس کی سخت گوری سے فوراً کھانا کھانے لگی۔ جب تک وہ ٹھیک سے نہ کھاتی یارم اسے گھورتا رہتا۔ تم خود مجھے سختی کرنے پر مجبور کرتی ہو روح، یقین کرو تم پر غصہ کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ مسکرا کر اسے کہہ رہا تھا جیسے روٹھی ہوئی بیوی کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب گھر چلیں، لانگ ڈرائیو پر پھر کسی دن چلیں گے، موسم خراب ہو رہا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد یارم نے کہا تو وہ اٹھ گئی۔ گھر آ چکا تھا، وہ گاڑی سے اتر کر اندر چلی گئی۔ باہر بہت بارش ہو رہی تھی، جبکہ روح سمجھ نہیں پا رہی تو اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد یارم اتنا نارمل کیسے ہے۔ یارم کمرے میں آیا تو روح بیڈ پر بیٹھی تھی۔ روح، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ اس طرح سے بنا سویٹر بنا شال کے بیٹھی ہو، سردی دیکھی ہے تم نے باہر کتنی ہو رہی ہے؟ تم انتہائی درجے کی لاپرواہ لڑکی ہو، اپنا نہیں تو میرا ہی خیال کر لو، تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے آگے بڑھا اور اسے بیڈ پر بیٹھنے کا کہتے ہوئے کمبل اس پر ڈالنے لگا۔ سردی زیادہ ہونے لگی ہے، اپنا خیال رکھو، تمہیں کچھ ہو گیا تو پہلے ہی بیمار ہو تم۔ وہ مسکرا کر کہتا ہے، اس کی گود میں سر رکھ گیا اور اس کے ہاتھ اٹھا کر اپنے سینے پر رکھے۔ بہت ہاس ہو تم، بہت ہاس۔ آنکھیں بند کیے اس کا ہاتھ چومنے لگا۔ یارم وہ سارم، روح نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا جب یارم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سارم نے میں نے پوچھا کچھ نہیں نا، تو کیوں مجھے یاد دلا رہی ہو کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے؟ میں نے کب کہا کہ مجھے صفائی چاہیے؟ تمہیں لگتا ہے تم مجھ سے دور جا سکتی ہو؟ میں تمہاری اس غداری کو تمہاری نادانی سمجھ کر بھولنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم مجھے بار بار یاد دلا رہی ہو۔ اندازہ بھی نہیں ہے روح، میرے ساتھ غداری کرنے والوں کو میں کیا سزا دیتا ہوں، اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ میں تمہیں اس غلطی کی کوئی سزا نہیں دینا چاہتا، میں تمہیں خود سے بدگمان نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز بار بار ان سب باتوں کا ذکر میرے سامنے مت کیا کرو، اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھے یاد مت دلاؤ، کیونکہ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا روح کہ تم نے میرے ساتھ غداری کی ہے۔ میں بھول جانا چاہتا ہوں، مجھے بھولنے دو۔ آپ کو پتہ کیسے چلا؟ روح پھر سے بولی۔ میں نے کہا مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی، لیکن مجھے کرنی ہے۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے جانا ہے یہاں سے، مجھے پاکستان جانا ہے واپس، آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ چھٹا، مجھے چھوڑ کے جاؤ گی تم؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری ایسے بکواس کرنے کی؟ یارم کا زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ تھپڑ سے سنبھلتی، یارم نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ دوبارہ ایسی بکواس کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، لیکن مجھ سے دور جانے نہیں دوں گا۔ نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ، میں نے نہیں رہنا، مجھے کسی قاتل کے ساتھ نہیں رہنا، آپ قاتل ہیں، نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ، روح چلاتے ہوئے بولی۔ جب یارم نے اس کا ہاتھ تھاما اور گھسیٹتے ہوئے بالکنی تک لے آیا۔ بارش اپنے زوروں پر تھی۔ یارم نے ایک جھٹکے سے اسے باہر بارش میں دھکا دیا۔ تمہارے پاس آج رات کا وقت ہے، میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، سنبھل جاؤ، شاید یہ بارش تمہارے دماغ سے مجھ سے دور جانے کی سوچ کو کھو دے۔ یہ آخری موقع ہے تمہارے پاس، اس کے بعد تم مجھ سے کسی قسم کی رعایت یا امید مت رکھنا۔ اس نے بالکنی کے شیشے کا دروازہ بند کر دیا۔
یارم کو کیسے پتہ چلا کہ روح کے پاس موبائل ہے؟ وہ لڑکی ہی بیوقوف ہے، میں کیسے سوچ رہا تھا کہ عام سی لڑکی اس معاملے میں میری مدد کر سکتی ہے۔ پتہ نہیں یارم اس لڑکی کے ساتھ کیا کرے گا، اور معصومہ نہ جانے وہ کہاں ہے۔ وہ مسلسل اپنے فون سے معصومہ کو فون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ دونوں لڑکیاں ٹھیک بھی ہوں گی یا نہیں۔ اب اور کوئی چارہ نہ تھا، اس نے یارم کو فون کیا اور یارم نے پہلی بیل میں فون اٹھایا۔ یارم میری بات سنو، اس سب میں روح کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا تھا، تم نے اسے کہا تھا کہ تم مجھے پھانسی کے پھندے تک سے بچا لو گے۔ تم میری بیوی کو میرے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تم نے میری بیوی کو ڈال بنایا، تم نے میری بیوی کو میرے خلاف کیا۔ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ مجھے چھوڑنا چاہتی ہے صرف تمہاری وجہ سے، اور اب وہ تمہاری اس غلطی کی سزا بھگت رہی ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا سارم، میری بیوی سے 10 قدم کے فاصلے پر رہنا، میری فیملی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ تم نے اچھا نہیں کیا سارم۔ تم نے میری روح کو مجھ سے دور کر دیا، تمہیں اس کا حساب چکانا ہوگا۔ میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یارم نے غصے سے کہتے ہوئے فون کاٹ دیا اور پھر فون کو اٹھا کر دیوار سے دے مارا۔ اس لیے ایک نظر باہر دیکھا، جہاں وہ اندھیرے میں بارش کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی۔ بارش سے بچنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ روح کو تکلیف پہنچ کے وہ خود کتنی تکلیف روح کو تکلیف پہنچا کر وہ خود بھی کتنی تکلیف میں تھا، یہ صرف وہ جانتا تھا۔ وہ اس وقت مکمل بارش میں بھیگی ہوئی تھی، اس کا کانپتا وجود صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ فرش پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ یہ تمہارے لیے ضروری ہے روح، تم چاہے ڈر کر میرے ساتھ رہو، لیکن میرے ساتھ رہو۔ تمہاری زندگی میں سارے آپشن سے، لیکن مجھ سے دور جانے کی کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور کمرے کی لائٹ آف کر کے وہ باہر نکل آیا۔ لائٹ کی وجہ سے جو تھوڑی بہت روشنی السلام علیکم باہر آ رہی تھی وہ بھی بند ہو چکی تھی۔ یارم، اس نے کانپتی آواز سے یارم کو پکارا، لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی، شاید وہ سو چکا تھا۔ یارم پلیز دروازہ کھولیں، اس نے شیشے کے دروازے کھٹکھٹاتے ہوئے کہا۔ اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ وہ روتے روتے ایک بار پھر سے زمین پر بیٹھ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سردی رگیں چیر کے جسم میں داخل ہو رہی ہیں۔ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور سردی بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے کئی بار دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ یارم گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے یوں ہی کھڑا تھا۔ بارش کسی پتھر کی طرح اس کے جسم پر برس رہی تھی۔ سردیوں کی بارشیں شروع ہو چکی تھی، موسم بدل چکا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے رات روز ہی بارش ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے سردی بہت بڑھ چکی تھی۔ وہ کتنی دیر وہیں کھڑا بارش میں بھیگتا رہا، روح کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ لوگوں میں سے نہیں تھا جو اپنوں کو تکلیف میں دے کر خوش ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنوں کو تکلیف دے کر خود اس تکلیف کو سہتے ہیں۔ جب سے روح اس کی زندگی میں آئی تھی وہ خوش رہنے لگا تھا، اسے کوئی اپنا کہنے والا مل گیا تھا، وہ روح کو خود سے دور نہیں جانے دے سکتا تھا۔ تمہیں لگتا ہے مجھ سے دور جانا اتنا آسان ہے روح؟ تم میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ تمہیں یہ احساس دلانا پڑے گا کہ تمہیں بھی تمہاری غلطی کی سزا ضرور ملے گی، اور مجھے یقین ہے کل صبح مجھے میری روح واپس مل جائے گی، جس کے دل میں مجھ سے دور جانے کی خواہش نہیں رہے گی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو تمہیں اور سزا ملے گی۔ رہنا تو تمہیں میرے ساتھ ہی پڑے گا، ایسے نہیں تو ویسے ہی صحیح۔ رات نہ جانے کون سے پہر کمرے میں واپس آیا۔ اس نے لائٹ آن کی تو دیکھا بالکنی کے دروازے کے ساتھ روح آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ یارم تیزی سے دروازے کی طرف آیا، اس نے دروازہ کھولا، اس کے اپنے سارے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ روح، اس نے روح کو پکارا، روح آنکھیں کھولو روح۔ یارم نے اس کا گال تھپتھپایا، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ یارم کو اب اس کی فکر ہونے لگی، شاید وہ نیم بے ہوش تھی۔ وہ اسے احتیاط سے اٹھا کر ڈریسنگ روم میں لایا، اس کے کپڑے بدل کر ٹاول سے اس کے بال سکھانے لگا، اسے بیڈ روم میں لا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ کافی دیر اس کے قریب بیٹھا، اس کے ہاتھ پیر سہلاتا رہا۔ کچھ دیر بعد یارم کو وہ بہتر لگی۔ چھوٹی سی جان ہوا اور اتنا تھک کرتی ہو، اس کا ماتھا چومتا وہ واپس ڈریسنگ روم میں آ کر اپنے کپڑے بدلنے لگا۔
اس کے قریب آ کر اسے اپنے سینے میں بھیج کر لیٹ گیا وہ۔ یقیناً اب تک تمہاری عقل ٹھکانے آ چکی ہوگی رو۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا۔ رو کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ اس نے ایک نظر دہرا کر پورے کمرے کی طرف دیکھا۔ کل رات یارم نے اسے بارش میں باہر نکال دیا، پھر وہ اندر کیسے آئی، اس کا لباس کس نے بدلا، یہ سمجھنا مشکل نہ تھا۔ بارش ابھی تک جاری تھی اور سردی اب بھی اپنی شدت پکڑے ہوئے تھی۔ یارم نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے واپس پاکستان نہیں جانے دے گا، اور کل رات ہمت کر کے اس نے بھی یارم سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اب اسے اپنی بات پر قائم رہنا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ یارم کے ساتھ نہیں رہے گی۔ وہ انہی سب سوچوں میں تھی جب دروازہ کھلا اور یارم ہاتھ میں سوپ کا باؤل لیے اندر داخل ہوا۔ یارم ذرا سا مسکرایا۔ ارے یار، تم جاگ رہی ہو؟ میں تو پلان کر رہا تھا کہ کیسے تمہیں جگاؤں گا۔ وہ اس کے پاس آیا اور ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بہتر، لیکن ابھی تمہیں بخار ہے، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام کرو، میں یہیں ہوں۔ یہ سوپ لو اور پیو اور بہتر فیل کرو تم۔ وہ ایک اسپون میں سوپ لیے اس کی طرف بڑھانے لگا۔ مجھے نہیں چاہیے، وہ منہ پھیر گئی۔ رو، اچھے بچے ضد نہیں کرتے، وہ پیار سے بہلانے لگا۔ میں بچی نہیں ہوں، اور میرے ساتھ اس طرح سے بات نہ کریں، آپ کی ساری حقیقت میرے سامنے ہے، اور آپ کو جو لگتا ہے کہ آپ مجھے زبردستی اپنے ساتھ یہاں رکھیں گے تو سن لیں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ اب، اس لیے آپ چاہیں مجھے باہر بارش میں کھڑا کر دیں یا کچھ بھی کر لیں۔ رو دھیمی آواز میں مگر غصے سے بول رہی تھی۔ باپ رے، یہ غصہ رات میں باہر بارش میں نکالنے کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ بیبی، اتنا غصہ مت کرو یار، کمزور سا دل ہے میرا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ یارم مسکراتے ہوئے بولا۔ مجھے فاطمہ بی بی سے بات کرنی ہے ابھی اسی وقت، وہ اپنے ڈر پر قابو پاتی ٹھوس لہجے میں بولی۔ یارم اسے ضد کرتے اور دیکھ کے کھٹکا تھا۔ اپنی ادائیوں پر کنٹرول کرو، تمہارا یہ باغی انداز مجھے گستاخ ہونے پر مجبور کر رہا ہے۔ وہ جھک کر اس کے ہونٹوں پہ چومتے ہوئے بولا۔ روح اسے دھکا دے کر دور ہونے لگی جب یارم نے اسے ایک جھٹکے میں پکڑ کر بیڈ پہ پھینکا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ تمہارا یہ جھگڑالو انداز مجھے زیادہ پسند ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تمہیں اتنا غصہ آتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ یارم، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، بخش دے، مجھے نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ یارم اس کی ناکام سی کوششوں پر کھل کر مسکرا رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ قدر ہی نہیں ہے تمہیں میری، اس لیے دعاؤں میں مانگتی تھی تم مجھے۔ یارم اسے زج کرنے لگا۔ یارم، چھوڑے مجھے، وہ اپنا آپ چھڑوانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ بکواس بند کرو، کب سے برداشت کر رہا ہوں تمہارا ہر انداز سر آنکھوں پر، مگر یہ بار بار چھوڑے والی رٹ بند کرو۔ نفرت ہے مجھے اس لفظ سے۔ اگر میں نے تمہارے منہ سے یہ لفظ سنا تو بہت پچھتاؤ گی۔ بہرحال میرا موڈ بہت اچھا ہے تو بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت دنوں سے تمہاری من مانیاں برداشت کر رہا ہوں، اب میں نخرے اٹھانے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں، سو اب تم میری من مانیاں برداشت کرو۔ اس کی سراہی دار گردن پر لب رکھے روح اپنی بے قابو ہوتی دھڑکنیں سنبھالتی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ روح، تم جانتی ہو کہ میرے سامنے یہ مزاحمت بیکار ہے، تو کیوں کوشش کر رہی ہو؟ وہ اس کے لبوں پر جھکا، اس پہ اپنے پیار کی شدت لٹاتا۔ وہ اس سے بے بس کر گیا تھا۔ اس کا فون 2-3 بار بج کر بند ہو چکا تھا لیکن اس نے نہیں اٹھایا۔ اس کے بالکل قریب روح اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند سو رہی تھی۔ یارم اس وقت صرف اسے محسوس کرنا چاہتا تھا، فی الحال وہ کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہتا تھا۔ کل رات اس نے اتنے زور سے فون پھینکا تھا لیکن پھر بھی وہ ڈھیٹ قلین پر گرنے کی وجہ سے قتل ہونے سے بچ گیا، لیکن اب بار بار اس کا بچنا یارم کو ڈسٹرب کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے یہ فون کرنے والے پر ہی غصہ آ رہا تھا۔ وہ فون نہیں اٹھانا چاہتا تھا لیکن روح کی نیند خراب ہونے سے اس نے فون اٹھا لیا۔ کیا مسئلہ ہے شارف؟ تمہیں دوسرے پلانٹ اٹھا کر لے گئے ہیں کہ تم سے صبر نہیں ہو رہا؟ اگر فون نہیں اٹھا رہا تو مطلب یہی ہے کہ میں بزی ہوں۔ اب رکھو فون، جب میں بات کرنے کے موڈ میں ہوں گا تو کر لوں گا۔ اس نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا جبکہ دوسری طرف شارپ ڈیول ہی کرتا رہ گیا۔ فون کاٹ کر ایک بار پھر روح کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے کل رات روح کا یہ انداز بہت اچھا لگا تھا، وہ اس سے ڈرے سہمے بغیر بات کر رہی تھی، لیکن یہ بات الگ تھی کہ وہ جو بات کر رہی تھی وہ اسے پسند نہیں تھی۔ یارم اس وقت اسے تھوڑا سا وقت دینا چاہتا تھا، وہ اسے سنبھلنے کا موقع دینا چاہتا تھا، جب تک وہ دل سے راضی نہ ہو یہ اس کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن روح کی باتیں ڈسٹرب کرنے لگی تھی اسے۔
وہ اسے خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تمہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے مجھے تمہیں 100 پردوں میں چھپا کر رکھنا پڑا تو رکھوں گا، اور تم مجھ سے دور جا پاؤ گی۔ یہ صرف تمہاری بھول ہے اور کچھ نہیں۔ ابھی تم مجھے 1% بھی نہیں جانتی۔ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، اور اب تمہیں اس بات کا احساس دلانے کا وقت آ گیا ہے کہ تم پہ سوائے میرے اور کسی کا حق نہیں۔ تمہارے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک تم میری ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں خود سے دور جانے دوں گا؟ بہت پیاری ہو تم روح، مگر جب ایسی بے وقوفیاں کرتی ہو نا، اور بہت زیادہ پیاری لگتی ہو تم، اور کتنا سوگی تو شاباش۔ لیکن وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا، لیکن اس کے لبوں پر ہونٹ رکھتے ہی وہ کرنٹ کھا کر جاگی اور اس سے دور ہوئی۔ یا یہ تو چیٹنگ ہے، مجھے ٹھیک سے جگانے تو دیتی، وہ کہکا لگا کر ہنسا، جبکہ روح اسے خود سے دور کرتی بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ یو آر این اینجل سینٹ انٹو دا لائف آف اے ڈیول، تم ایک شیطان کی زندگی میں بھیجا گیا فرشتہ ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے آنکھیں موند گیا۔ آج میری اور شفا نہیں آئی تھی، یا شاید یارم نے چھٹی دی تھی انہیں۔ خیر جو بھی تھا، یارم خود ناشتہ بنا رہا تھا۔ بیبی یہ ظلم ہے معصوم شوہر پر، میں تمہاری اتنی خدمتیں کر رہا ہوں اور تم ہو کے سیدھے منہ بات نہیں کرتی مجھ سے۔ دل کرتا ہے روٹھ جاؤں تم سے، لیکن پھر تم پہ ترس آ جاتا ہے۔ مناؤ گی کیسے مجھے؟ اس لیے نہیں روٹھتا۔ دیکھا کتنا احساس ہے مجھے تمہارا، کتنی فکر کرتا ہوں، اور ایک تم ہو۔ چلو اب باہر آؤ، کھانا کھاؤ۔ بھوکا رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ محبت سے پوچھنے لگا۔ بھوکا رہنے کا نہیں، بھوکا مرنے کا ارادہ ہے، وہ بنا ڈر خوف کے بولی۔ اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں مرنے دوں گا؟ سو فنی۔ میں نے کہا نا، تم مجھے ابھی 1% نہیں جانتی۔ اگر تم مر بھی جاؤ گی نا تو میں سکون سے نہیں مرنے دوں گا، ساتھ آؤں گا۔ ارے ہم تو زندگی اور موت کے ساتھی ہیں، ہمیشہ ساتھ رہیں گے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اور کیا جنت میں بھی مجھ سے بھاگتی پھرو گی تم؟ یارم مسکراہٹ دبا کے شرارتی انداز میں پوچھنے لگا۔ آپ جو کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو لگتا ہے آپ کو جنت ملے گی؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگی، شاید شرمندہ کرنے کی ایک کوشش تھی۔ آف کورس ملے گی، میری بیوی اتنی نیک ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، میرے لیے اللہ کے سامنے سفارش نہیں کرے گی؟ آف کورس کرے گی۔ جو دنیا میں میرے لیے اتنی دعائیں مانگ کر مجھے حاصل کر سکتی ہے، وہ کیا اللہ کے سامنے میری سفارش نہیں کر سکتی؟ یارم اب شرارتی انداز میں بولا۔ آپ مجھے بار بار اس بات کا طعنہ تو نہیں ماریں کہ میں نے آپ جیسے شخص کے لیے دعائیں مانگی؟ روح منہ پھیر گئی۔ خیر اب تو تم نے مجھے حاصل کر لیا، اب بھگتو۔ آپ بہت برے ہیں یارم، اس نے پہلی بار یہ کہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کہتی تھی یارم آپ اچھے نہیں ہیں، لیکن آج اس نے کہا تھا کہ آپ برے ہیں۔ ہاں شاید بہت برا۔ یارم اپنی فیلنگز اس پر بنا ظاہر کیے زبردستی اسے کھانا کھلاتا رہا۔ روح کو زبردستی کھانا کھلا کر اسے کمرے میں بھیج دیا، جبکہ خود وہ آفس روم میں آیا تھا۔ ابھی اسے تھوڑی دیر ہوئی تھی یہاں بیٹھے کہ اس کے موبائل پر فاطمہ بی بی کی کال آنے لگی۔ روح کی غیر موجودگی میں بھی ان کا فون کافی بار آتا تھا، لیکن اس نے کبھی نہیں اٹھایا۔ السلام علیکم، اس نے فون اٹھاتے ہوئے احترام سے سلام دیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، روح سے بات ہو سکتی ہے؟ اسے بہت ضروری بات بتا دی ہے، فاطمہ بی بی نے کہا۔ نہیں فاطمہ بی بی، وہ تو گھر پہ ہے، آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں جو کہنا چاہتی ہیں آپ، میں اسے بتا دوں گا، یارم نے کہا۔ بیٹا روح کو بتا دینا تھا، تانیہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، اس کی ماں اسپتال میں ہے، بہت برا حال ہے بیچاری کا۔ وہ کہتی تھی کہ وہ اپنی ماں سے بات کرنا چاہتی ہے، میں نے اسے نمبر بھی دیا تھا لیکن اس نے کال نہیں کی، فاطمہ بی بی نے کہا۔ جی وہ میں اس کی بات نہیں کروا پایا، میں روح کو بتا دوں گا، آپ کا شکریہ بتانے کے لیے۔ یارم نے فون بند کر کے ایک طرف رکھا، لیکن اسے بے چینی ہونے لگی۔ کیا اسے روح کو یہ بات بتانی چاہیے؟ وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ اس کا فون ایک بار پھر بجا۔ ہاں بولو شارف، اس نے فون اٹھا کر کہا۔ ڈیول، یہ وکرم بہت تیز آدمی تھا، وہ لڑکیوں کا دھندا کرتا تھا اور اس کے سارے آدمی ہمارے خلاف ہو چکے ہیں، خاص کر کے وہ شان، وہ تمہارے بہت خلاف ہو چکا ہے۔ یہاں اس کی زبان نہیں کھل رہی تھی اور وہاں جا کے ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے۔ تم ایسا کرو، ان سب کو ہماری طرف سے دعوت پر بلاؤ، ہم سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے۔ روح کو یہ سب کچھ پسند نہیں ہے شارف، اب میں آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ میں اپنی روح کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ شارف نہ جانے ابھی کیا کیا بول رہا تھا، لیکن یارم فون بند کر چکا تھا اور پردے کے پیچھے کھڑی روح آہستہ سے باہر نکل گئی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، تم مجھے 1% بھی نہیں جانتی، 1% بھی نہیں۔ ہائے میری پیاری سی جاسوس، کتنی جاسوسی کرو گی میری؟ تم تو بہت بہادر ہو گئی ہو روح، بہت مزہ آئے گا تمہارے ساتھ، وہ مسکراتا ہوا بولا۔
یارم کمرے میں آیا تو روح بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا اس کے قریب آیا، بیٹھ گیا اور اپنا سر اس کی گود میں رکھا۔ شاید وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی ہونے والی یارم کی شارک کے ساتھ گفتگو کے زیر اثر تھی، اس لیے اس کی حرکت پر کچھ نہیں بولی۔ روح، میں نے بہت سوچا ہے کہ جو کام میں اپنی ماں کے لیے نہیں کر پایا وہ میں تمہارے لیے کیوں کروں، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ جس طرح سے میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی اس طرح تم بھی چلی جاؤ گی۔ روح، رشتوں کے بغیر انسان بے جان ہو جاتا ہے، اور تم تو میرا واحد رشتہ ہو جس کے ساتھ میرا دل کا رشتہ ہے۔ میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تمہارے لیے قتل کے ساتھ رہنا مشکل ہے، تم مجھے اس لیے قبول نہیں کر سکتی کیونکہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر اس کام کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہو رہی ہو تو میں نہیں کروں گا یہ سب کچھ، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ تھامے بولا، یارم آپ سچ کہہ رہے ہیں، اب سب کچھ چھوڑ دیں گے نا آپ؟ روح نے بے چینی سے پوچھا۔ تم میری زندگی ہو روح، اس لیے اب میں نے سوچا کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو میں مجھ سے دور کرے۔ روح، تم میری جان ہو، تم سے دور ہونے کے بارے میں سوچتا ہوں تو سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بولا، روح پلیز مجھے چھوڑ کے مت جانا، میں سچ کہتا ہوں میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، پلیز میرا یقین کر لو، پلیز مجھے چھوڑ کے مت جانا، میں نہیں جاؤں گی یارم، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی، لیکن سارم تو میرے خلاف ثبوت ڈھونڈ رہا ہے، میں سارم کو اپنے خلاف کوئی ثبوت نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر میں نے اسے اپنے خلاف ثبوت دے دیے تو وہ مجھے قانون کے حوالے کر دے گا، اور وہ لوگ مجرموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ تم جانتی ہو۔ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں روح کہ کوئی مجھے بچا نہیں سکے گا۔ سارم صرف مجھے جھوٹے دلاسے دیتا ہے، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، شاید وہ مجھے پھانسی سے بچا لے لیکن تاعمر قید سے نہیں بچا پائے گا۔ میں ساری زندگی جیل میں سڑوں گا، تم سے دور رہوں گا یارم، تو آپ وہ ثبوت کہیں چھپا دینا تاکہ وہ سارم تک نہ پہنچیں۔ وہ ثبوت تو صرف آپ کے پاس ہے نا، اگر آپ کسی کو دیں گے نہیں تو وہ کسی اور تک کیسے پہنچیں گے، اور آپ تو ویسے بھی وہ کام دوبارہ نہیں کریں گے، ہر گناہ کی سزا دی جائے ضروری تو نہیں ہوتا۔ وہ اس کے سینے سے لگی بول رہی تھی، لیکن روح، سارم کو تو مجھے گرفتار کرنے پر میڈل ملیں گے، اس کی پروموشن ہو جائے گی، وہ کسی بھی حال میں ثبوت ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا اور پھر تمہیں مجھ سے دور کرنے کی۔ میں نہیں کہیں نہیں جاؤں گی یارم، میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، سارم سے میں خود بات کروں گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ پلیز پریشان مت ہوں، آپ بس ایسے گندے کاموں سے توبہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ روح پیار سے اسے سمجھانے لگی۔ جب یارم نے اسے اپنے سینے میں بھینچا، اپنے ڈمپل چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، یارم پرسکون نیند سو رہا تھا، جبکہ روح اس کے ساتھ بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اسے سارم سے کیسے بچائے۔ یارم، یارم اٹھیں، اس نے یارم کو جگایا۔ کیا ہوا بیبی، نیند نہیں آ رہی؟ یارم نے پیار سے پوچھا۔ یارم، وہ ثبوت کہاں ہیں؟ کون سے ثبوت؟ یارم، جو آپ کے خلاف ہیں، وہ ثبوت آپ نے کہاں رکھے ہیں؟ دیں مجھے، روح نے کہا۔ تم میری چابی چوری کر کے گئی تو تھی، وہیں پڑے ہوئے تھے، یارم نے مسکرا کر کہا۔ آپ کو وہ چابی واپس کہاں سے ملی؟ روح نے شرمندگی سے پوچھا۔ بیبی، تم ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کے بھول گئی تھی۔ 0 نمبر دیتا ہوں تمہیں تمہاری جاسوسی کے، فیل ہو جاسوسی میں۔ کیا کرو گی ان ثبوتوں کا، کیوں پوچھ رہی ہو؟ آپ وہ ثبوت مجھے دیں تو صحیح، روح نے کہا۔ تو یارم چابی اٹھا کر باہر آیا اور اپنے خلاف جتنے بھی ثبوت تھے سارے اکٹھے کر کے اس کے سامنے رکھے، جس میں 2 فائل اور بہت سارے یو ایس بیز تھی۔ اس دن یہ سب چیزیں سامنے ٹیبل پر پڑی ہوئی تھی، اس دن بھی روح نے سب کچھ دیکھا، بس ان کو نہیں دیکھا۔ اس کے حساب میں سامنے رکھی گئی چیزوں میں کیا ملنا تھا، یارم اس کی سوچ پڑ چکا تھا۔ اب کیا کرنا ہے، یہ سب کچھ سارم کو دینا ہے؟ یارم اس کے قریب بیٹھتے بولا۔ روح نے وہ سب کچھ اٹھایا اور اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ باہر اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے ڈر لگ رہا تھا، یارم سمجھتا تھا۔ وہ دونوں باہر آئے، روح نے سب کچھ لان کے ایک کونے میں رکھا اور پھر اسے ایک ساتھ اپنے ساتھ کچن میں لے آئی، وہاں اسے ماچس اٹھائی اور ان سب چیزوں کو جلانے لگی۔ یارم نے اسے نہ روکا اور نہ ہی کچھ کہا۔ روح نے ایک یو ایس بی کو جلانا چاہا، کچھ تو جل گئی لیکن کچھ لوہے کے ہونے کی وجہ سے نہیں جلی۔ یارم، یہ تو جل نہیں رہی، وہ ہوشیاری سے اپنے شوہر کے کارناموں کے ثبوت مٹا رہی تھی۔ تم رکو، میں 1 منٹ میں آتا ہوں۔ وہ اسے کہہ کر اندر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں نہ جانے کیا تھا۔ روح، ہاتھ بچا کے، یہ تیزاب ہے، اس سے تمہارا ہاتھ بھی جل سکتا ہے۔ یارم نے احتیاط سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر شیشے کی بوتل کھول کر ان چیزوں میں پھینکی۔ لوہے کی یو ایس بی گلنے لگی تھی اور یارم کے خلاف ثبوت مٹ چکے تھے۔ آج تم نے مجھے آزاد کر دیا روح، اب میں دوبارہ کبھی یہ کام نہیں کروں گا، یارم نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ اب تم اندر چلو اور آرام کرو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ یارم، آپ چلیں اندر، روح نے کہا۔ ہاں بیبی، میں بس آتا ہوں، تم چلو، جب تک کہ سب کچھ ٹھیک سے جل نہیں جاتا میں یہیں رکوں گا۔ روح، ہاں
میں گردن ہلاتی کمرے میں گئی جبکہ یارم نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اس پر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ یارم یہ اس وقت مجھے کیوں فون کر رہا ہے؟ سارم نے ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے سوچتے ہوئے فون اٹھایا۔ سارم سوری، میں تمہیں رات کو ڈسٹرب کر رہا ہوں۔ مجھے تمہیں یہ بتانا تھا کہ تمہیں بہت بری خبر دینے والا ہوں۔ وہ ثبوت جن کے لیے تم میری روح کو میرے خلاف استعمال کر رہے تھے وہ تھوڑی دیر پہلے روح نے جلا دیے۔ آپ تو شاید ان چیزوں کے راغب بھی نہیں بچی۔ آخر روح نے تیزاب سے جلایا ہے ان سب کو۔ میری بیوی تو مجھ سے بھی زیادہ صفائی سے یہ کام کرتی ہے۔ یارم نے مسکراتے ہوئے اطلاع دی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ سارم جیسے ہوش کے دنیا میں آیا۔ آواز کم رکھو، عروہ جاگ جائے گی، پھر 1000 سوال پوچھے گی۔ کس کس سوال کا جواب دو گے تم؟ اور ایک اور بات کان کھول کر سن لو، آج کے بعد اگر تم نے میری بیوی کو میرے خلاف استعمال کیا تو میں تمہارے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ مائرہ مجھے بھی بہت عزیز ہے سارم، لیکن یقین کرو روح سے زیادہ یارم خود بھی نہیں۔ اگر تم وار کرو گے تو وار سہنے کے لیے تیار رہنا۔ یارم کاظمی ہر بار بخشتا نہیں ہے۔ یارم فون بند کر چکا تھا جبکہ اپنی نیند آرام سے پوری کرنے والے انسپکٹر سارم کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ تیار ہے نا بیبی؟ آج شام کو سارم کے گھر ڈنر ہے، میں کچھ حساب پورے کر کے واپس آؤں گا۔ وہ گھر سے جاتے ہوئے بولا کہ اچانک سے فاطمہ بی بی کی بات یاد آئی، لیکن وہ ایسی عورت کے بارے میں روح کو کیا بتاتا جس نے روح کو ہی بیچ دیا۔ پھر اس کے دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ عورت شیخ شمس کے بارے میں نہ جانتی ہو کہ وہ مر چکا ہے۔ اگر یہ راز روح پر اب بھی کھل گیا تو ایک اور مسئلہ بن جائے گا، اور فی الحال یارم اور کوئی نیا پنگا نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ گھر سے نکل کر سیدھا آفس میں آیا تھا جہاں شارف، معصومہ، ہیزر اور لیلا بے تابی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی حالت سے وہ اچھے سے واقف تھے، اس لیے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے مسکرائے۔ ڈیول، شارف کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تم یہ کام چھوڑ رہے ہو؟ کیا تم نے کل اسے فون پر کہا ہے کہ تم مزید یہ سب کچھ نہیں کرو گے؟ ہیزر نے پریشانی سے پوچھا۔ آج میں اور روح سارم کے گھر ڈنر پر جا رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ روح وہاں جا کر سارم کی باتوں میں آئے۔ روح میرے پیچھے کھڑی مجھے سن رہی تھی، اس لیے میں نے شارف سے اس طرح سے کہا تھا، اور یارم مرتے دم تک یہ کام نہیں چھوڑے گا جب تک مظلوموں پر ظلم ہوتا رہے گا۔ تب تک یارم جیسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، چاہے فرشتے بن کر پیدا ہوں یا شیطان بن کر۔ اس وقت روح اور یارم سارم کے گھر پر ڈنر کر رہے تھے۔ اسے سارم کی بیوی عروہ بہت اچھی لگی، لیکن اب اسے سارم اچھا نہیں لگتا تھا، جبکہ ان دونوں کی بیٹی مائرہ یارم کے ساتھ بہت فرینک تھی۔ عروہ نے ان کے نکاح کے بارے میں پوچھا، جس پر روح بتانے لگی کہ ان کا نکاح فون پر ہوا، لیکن اس سے پہلے ہی یارم بول اٹھا۔ پہلے ہمارا نکاح فون پر ہوا تھا، پھر ایک دوسرے کو سمجھنے کے بعد ہم نے پھر سے نکاح کیا، کیونکہ ہم دونوں ہی اس نکاح کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ روح میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یارم نے کہا، اور روح نے دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ سارم جو ان کی ہر بات کو نوٹ کر رہا تھا۔ یہاں یارم کی روح کی بات کاٹ کر خود بولنا اسے شک میں مبتلا کر گیا۔ سارم نے روح سے اکیلے میں بات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن یارم نے ایسا کوئی موقع نہ دیا۔ مائرہ کتنی پیاری ہے، کتنی پیاری باتیں کرتی ہے۔ روح گاڑی میں مسلسل مائرہ کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ مجھے بھی بالکل جیسی ہی بیٹی چاہیے۔ یارم کے کہنے پر اس کی بولتی بند ہو گئی۔ اسے امید نہ تھی کہ یارم اسے اچانک یہ بات کرے گا۔ کیا ہوا؟ تم چپ کیوں ہو گئی؟ کیا تمہیں مائرہ جیسی بیٹی نہیں چاہیے؟ یارم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یارم آپ نا پتہ ہے بہت برا ہوں۔ یارم اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ بہت اچھے ہیں آپ۔ وہ اس کے بازو پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ اچھا پھر بتاؤ نا، مائرہ جیسی بیٹی کب دے رہی ہو مجھے؟ وہ پھر سے شرارتی انداز میں پوچھنے لگا۔ یارم آپ خاموش ہو کر گاڑی چلائیں، آپ کو یاد نہیں ہے ڈرائیونگ کے دوران آپ کو بات کرنا پسند نہیں ہے؟ روح نے اسے اسی کی بات یاد دلائی۔ ہاں بھائی، چپ ہو کر گاڑی چلانی چاہیے، بلکہ خاموشی سے اپنا فیوچر پلان کرنا چاہیے۔ لیکن آئس لینڈ تو ہم اپنے بچوں کو لے کر جا نہیں سکتے، تو پھر تم کیا کہتی ہو ہم کہاں لے کے جایا کریں انہیں؟ یارم پھر شرارتی انداز میں پوچھنے لگا۔ یارم، روح نے گھور کر اس کا نام پکارا، جس پر ایک بار پھر سے یارم کا قہقہ گونجا۔ یارم اپنے آفس روم میں نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ یارم نے اس سے کہا تھا کہ سب کچھ چھوڑنے میں اسے وقت لگے گا، ایک ایک چیز کا خیال رکھنا پڑے گا، وہ اچانک یہ سب کچھ نہیں چھوڑ سکتا۔ روح کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی، پھر سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے اپنے اوپر کوئی بھاری سا محسوس ہوا۔ آنکھیں کھولی تو دیکھا یارم اس پر جھکا، اسے مکمل اپنی قید میں لیے تھا۔ بیبی، میں نے تو اپنے بچوں کے نام بھی سوچ لیے ہیں، وہ سرگوشی سے کہتا اس کی سوراخی دار گردن پر جھکا۔ یارم نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا جہاں شرم و حیا سے وہ خود میں سمٹ رہی تھی۔ یارم بے اختیار اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اپنے پیار کی مہر ثبت کی۔ ہمیشہ جلدی سے جلدی اپنے بچے کا انتظام کرنا ہوگا ہمیں۔ اتنے پیارے پیارے نام
سرچ کیے ہیں میں نے، کہیں ویسٹ نہ ہو جائیں۔ وہ اس نے ہونٹوں کو آزادی بخش کر پھر سے بولنے لگا، جبکہ گستاخیاں ابھی تک جاری تھی۔ روح اس کی گستاخیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ وہ بھاگتے ہوئے جا رہی تھی۔ یارم تیز تیز قدم اٹھاتا اسے دور ہو رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتی اسے پکار رہی تھی، اور پھر یارم اس سے دور چلا گیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے آگے پیچھے دیکھا، جہاں کمرے میں وہ بالکل اکیلی تھی۔ وہ تیزی سے باہر آئی۔ اس وقت وہ صرف یارم کو دیکھنا چاہتی تھی۔ باہر آ کر اس نے شفا سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یارم کام پر جا چکا ہے۔ اس کی بے چینی حد سے زیادہ سوار ہونے لگی۔ یارم اپنے کام پر جا چکا تھا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور باہر آ کر یارم کا نمبر ملانے لگی۔ 2-3 بار فون بجنے کے بعد بند ہو جاتا، لیکن یارم آگے سے فون نہ اٹھاتا۔ اسے مزید گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس وقت اسے صرف یارم کو دیکھنا تھا۔ یا اللہ، یارم بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ اللہ سے دعا مانگتی، بار بار فون ملاتی، لیکن یارم آگے سے فون نہ اٹھاتا۔ پھر اس نے ایک فیصلہ کیا اور قدم باہر کی طرف اٹھائے۔ باہر آ کر ملازم سے کہا کہ اسے یارم کے آفس جانا ہے۔ اس نے 1 منٹ سوچا، پھر اسے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھنے کو کہا، اور کچھ ہی دیر بعد وہ یارم کے آفس میں تھی۔ معصومہ کے علاوہ اور کوئی نہ تھا جسے وہ جانتی تھی۔ اس نے معصومہ سے یارم کے بارے میں پوچھا تو اس نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ وہ سائٹ پر گئی ہیں اور وہ فون اس لیے نہیں اٹھا رہے کیونکہ ان کا فون یہاں آفس میں پڑا ہے۔ لیکن تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ معصومہ نے روح سے پوچھا۔ معصومہ پلیز مجھے یارم کے پاس لے کر چلو، میں ایک بار انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ روح نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے معصومہ کا ہاتھ تھاما۔ ٹھیک ہے روح، تم گھبراؤ مت، میں تمہیں ابھی سر کے پاس لے چلتی ہوں، معصومہ نے کہا اور اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ روح بنا کچھ بولے اس کے ساتھ چل دی۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا، یارم کے ساتھ غداری کرنے والے کو یارم نہیں بخشتا، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ اب تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ ڈیول، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں آئندہ تمہاری خبر کسی تک نہیں پہنچاؤں گا، میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا، میں پاکستان چلا جاؤں گا، خدا کے لیے میری جان بخش دو، وہ روتے ہوئے بولا۔ یارم کے قانون میں غدار کے لیے کوئی معافی نہیں، صرف ایک سزا ہے۔ یارم نے ہاتھ میں پکڑے بلیڈ کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ ہی وہ بلیڈ اس کی کلائی پر جانے لگا۔ آدمی درد سے تڑپنے لگا۔ اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں دور دور تک جا رہی تھی۔ یارم کا بلیڈ کسی سانپ کی طرح رینگتا ہوا اس کے جسم پر چل رہا تھا۔ اس کے جسم پر سرخ لکیریں بن رہی تھی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں رو رہا تھا، لیکن یہاں ترس کھانے والا کوئی نہ تھا۔ ڈیول پلیز جلدی کرو، میرے کان میں درد ہونے لگا ہے، شارف نے کہا۔ جلدی نہیں، مجھے مزہ نہیں آئے گا، یارم نے مسکرا کر کہا۔ ڈیول پلیز جلدی کرو، مجھے اور بھی کام ہے، ہیزر نے کہا۔ تم لوگ کبھی بھی سکون سے مجھے میرا کام نہیں کرنے دیتے۔ یہ کہتے ہوئے یارم نے بلیڈ اس آدمی کی گردن پر دے مارا۔ پھر آدمی کے چیخ کے ساتھ ایک اور چیخ بلند ہوئی۔ یارم نے پلٹ کر دیکھا، جہاں روح زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ یارم نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، روح زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا، اسے اٹھانے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ اسے کون لایا یہاں پر اسے؟ یارم نے غصے سے معصومہ کی طرف دیکھا جو خود بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ سر، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ یہاں اس لیے آئے ہیں، آپ لوگ تو بات کرنے آئے تھے۔ روح کافی گھبرائی ہوئی تھی، اس لیے میں اسے یہاں لے آئی۔ معصومہ نے اپنی صفائی پیش کی، جبکہ یارم کا دل چاہا کہ وہ اس کا منہ توڑ دے۔ اتنی مشکل سے اس نے سب کچھ ٹھیک کیا تھا، اور معصومہ کی ایک غلطی کی وجہ سے سب کچھ پھر سے برباد ہو چکا تھا۔ روح کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ سب کچھ سن ہی نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے۔ یارم نے احتیاط سے اسے اٹھایا اور وہاں سے سیدھا نکل گیا۔ وہ بھی ہیزر کے ساتھ اس کے پیچھے جانے لگی، جب شارف نے اسے پکڑ کر زوردار تھپڑ مارا۔ تم باتوں سے سدھرنے والے نہیں ہو معصومہ، تمہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ ڈیول کی ٹیم میں کام کرنے والے لوگ اتنی غلطیاں نہیں کرتے۔ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے معصومہ حیران پریشان نظروں سے شارف کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اسے اس کی غلطی بتا کر سزا دے کر شارف یہ جا وہ جا ہو چکا تھا۔ وہ اسے سیدھا لے کر گھر آیا تھا۔ ڈاکٹر گھر پر ہی اسے چیک کر رہا تھا۔ شارف، ہیزر، معصومہ، لیلا، سب لوگ یہاں پر تھے۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پریشان تھے، لیکن یارم کی حالت ان سب سے مختلف تھی۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آرام سے نہ بیٹھا، بلکہ وہ مسلسل ٹہل رہا تھا۔ وہ شاید آگے کے بارے میں جانتا تھا۔ کتنی مشکل سے اس نے روح کو اپنا اعتبار دلوایا تھا، اور سب کچھ پھر خراب ہو گیا تھا، سب پر پانی پھر چکا تھا۔ معصومہ کتنی بار اس کے قریب آ کر معافی مانگنے کی کوشش کر چکی تھی۔ معصومہ، میں اس وقت کچھ نہیں سننا چاہتا، کچھ بھی نہیں۔ اس نے الفاظ الگ الگ کر کے ادا کیے تو معصومہ خاموش ہو گئی۔ معصومہ جانتی تھی کہ شارف اس سے ناراض ہے، وہ پہلے ہی اس پر بہت غصہ ہے۔ اب تک معصومہ نے جو اس کے ساتھ کیا، اس کی وجہ سے شارف اس سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر بھی معصومہ اتنی بڑی قصوروار نہ تھی۔ اس نے شارف کو کبھی نہیں کہا تھا وہ اسے چاہتی ہے یا اس سے شادی کرے گی۔ اس نے تو ہمیشہ شارف کے جذبات کو بھٹکنے سے روکا تھا۔ اس نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ وہ یہاں صرف اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے آئی ہے، نہ کہ گھر بسانے۔ جبکہ لیلا اب اپنا سارا وقت ہیزر کے ساتھ گزارتی تھی، وہ ہیزر کو سمجھنے لگی تھی۔
وہ بظاہر ایک دوسرے کے دوست ہی تھے، لیکن ہجر کے اندر ایک امید جاگی تھی، کیا پتہ لیلا اس کی محبت کو قبول کر لے۔ جبکہ لیلا کو اب ہجر کا ساتھ اچھا لگتا تھا۔ فارغ وقت میں وہ اکثر اکٹھے نظر آتے، یہاں تک کہ لیلا اب ہجر کو اپنا بیسٹ فرینڈ بھی کہنے لگی تھی۔ روح کو ہوش آئے کافی وقت ہو چکا تھا، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اندر اس کے پاس جائے۔ میں جا کر بات کروں اس سے، لیلا نے کہا۔ نہیں، میں خود جاؤں گا، یارم نے کہا۔ تو پھر جاؤ اور بتاؤ اسے، اور اب مزید کوئی بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ڈیول، تم جھوٹ سے سب سے زیادہ نفرت کرتے تھے، اور اپنی ہی محبت سے تم اس حد تک جھوٹ بول رہے ہو۔ ہجر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیونکہ میں اسے کھونے سے ڈرتا ہوں ہجر، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اسے کھو نہیں سکتا۔ وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں، لیکن میں یہ سب کچھ چھوڑ نہیں سکتا۔ جانے کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ سوچ کر سوتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے کسی نہ کسی کو ضرور بھیجے گا جو آ کر ان کی تکلیف دور کرے گا۔ میں ان لوگوں کی امید نہیں توڑ سکتا، لیکن روح سے دور بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ تمہیں پتہ ہے روح وہ واحد انسان ہے جسے میں بنا کسی غلطی کے سزا دے رہا ہوں۔ یارم اسے دیکھتے ہوئے اٹھا اور کمرے کے اندر جانے لگا۔ وہ کمرے میں آیا اور وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ یارم اس کے قریب آ کر بیٹھا، وہ تب بھی کچھ نہ بولی، لیکن جب یارم نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، روح نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ ہاتھ مت لگائیں، مجھے دھوکہ دیا ہے آپ نے مجھے، آپ ویسے ہی ہیں، بالکل بھی نہیں بدلے، نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ، مجھے نہیں رہنا، مجھے پاکستان بھیجیں، میں اپنے گھر واپس جاؤں گی۔ روح اسے دیکھ کر بولی۔ پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن میں یہ سب کچھ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ٹھیک ہے، مجھے چھوڑ دے، روح اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے یارم کا زوردار تھپڑ اسے بیڈ پر گرا گیا۔ خبردار جو ایسی بکواس دوبارہ کی۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کی بال اپنی مٹھی میں پکڑتے ہوئے بولا۔ میں نہیں رہوں گی یہاں، چلی جاؤں گی میں یہاں سے، اور آپ مجھے زبردستی نہیں رکھ سکتے۔ مجھے میرے گھر والوں کے پاس جانا ہے۔ آپ ایک بے حس اور بے رحم انسان ہیں، اور آپ جیسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی، بلکہ آپ کو تو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ کسی کی جان لینے والا انسان نہیں ہو سکتا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے پاکستان واپس جانا ہے، مجھے میرے گھر جانا ہے، اپنے گھر والوں کے پاس۔ وہ چلا چلا کر بولی۔ کون سے گھر اور کون سے گھر والوں کی بات کر رہی ہو روح؟ ان لوگوں کی جنہوں نے تمہیں بیچ دیا؟ کوئی ہنسی خوشی نکاح نہیں کروایا گیا تھا تمہارا، بیچا گیا تھا تمہیں یہاں۔ تمہارے نام کی دولت پر وہ لوگ عیش کرتے ہیں، تمہیں بیچ کر جو رقم انہیں ملی ہے اس پر جی رہے ہیں۔ روح، تمہیں دنیا میں کوئی اتنا پیار نہیں کرتا جتنا یارم کاظمی کرتا ہے۔ میرے پیار کا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ مت کرو۔ میں بے حس ہوں، بے رحم ہوں، لیکن اتنا گرا ہوا نہیں ہوں کہ اپنی خوشیوں کے لیے کسی کو بیچ دوں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے یہاں تمہارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا تھا؟ جن لوگوں کے لیے تمہارے دل میں اتنی محبت ہے نا، وہ تم سے بہت محبت نہیں کرتے، تمہیں بیچ کر اپنی زندگی سنوار چکے ہیں، وہ آگے بڑھ چکے ہیں۔ روح، یارم شروع میں جتنے غصے سے بولا تھا، اب اس کا غصہ اتنا ہی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ روح کا چہرہ تھامے محبت سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ روح کی سوچ ابھی تک وہی تھی کہ اسے بیچا گیا ہے۔ اس کا نکاح نہیں کروایا گیا تھا، بلکہ پیسوں کی خاطر اسے بیچا گیا تھا۔ بچپن سے وہ اپنے ماموں کے نام کے طعنے سنتی تھی۔ امی ہمیشہ اسے کہا کرتی تھی، تیرا ماموں تجھے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ روح جب پیدا ہوئی تب اس کا ماموں صرف 13 سال کا تھا۔ وہ تو اس کا نام تک نہیں جانتی تھی، بس اتنا پتہ تھا کہ اس کا ایک رشتہ ہے جو دنیا میں اب بھی موجود ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے اس ماموں کی زندگی کی دعائیں مانگتی تھی۔ ہاں، شاید وہ شخص آج اس کے قریب ہوتا، اسے اس کا سہارا ملتا تو وہ اس طرح سے نہ بھٹکتی، لیکن وہ اب اسے کہاں ملتا؟ وہ تو 18 سال پہلے ہی اپنی بہن کے مرنے کے بعد اسے چھوڑ کر کہیں غائب ہو چکا تھا۔ روح روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی، جبکہ یارم نے بھی زمین پر بیٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ روح کی ذات اتنی بے مول تھی، آج ایک اور راز روح پر فاش ہوا تھا۔ رات کو روتے روتے نہ جانے کب روح کی آنکھ کھلی۔ یارم نے اسے زمین سے اٹھا کر بیڈ پہ لٹا دیا۔ یارم روح کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا، وہ اسے کبھی بھی نہ بتاتا کہ اس کی ماں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن اس کی بار بار پاکستان جانے کی ضد نے اسے مجبور کر دیا۔ اب شاید وہ پاکستان جانے کی بات نہ کرے، لیکن اس سے دور جانے کی کوشش ضرور کرے گی۔ وہ بنا ڈر خوف کے اس سے کہتی تھی کہ اس کے ساتھ نہیں رہے گی، اور یارم کو ہر حال میں اسے اپنے ساتھ رکھنا تھا، چاہے اس کے لیے اب اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ ویسے بھی پیار اور جنگ میں سب جائز ہے۔ صبح وہ یارم کے بالکل قریب سو رہی تھی۔ یارم نے کسی تکیے کی طرح اسے خود میں بیچا تھا۔ رات بے چینی میں گزر گئی، ایک سیکنڈ بھی نیند نہ آئی اسے۔ وہ اب بھی جاگ رہا تھا، نماز کا وقت ہونے لگا تھا۔ روح نے یقیناً اگلے 5-10 منٹ میں جاگ جانا تھا۔ وہ ساری رات اس کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ اس کی بے چینی بانٹنا چاہتا تھا۔ اس کے خیال کے عین مطابق روح
ذرا سا قسمت آئی، اگلے ہی لمحے روح کو اپنے اوپر وزن محسوس ہونے لگا، ساتھ ہی اپنے آپ کو اس کے نظروں کے حصار میں محسوس کیا۔ اس نے جان بوجھ کر آنکھیں نہیں کھولیں، یارم نے اس کی آنکھیں کھولنے کا انتظار کیا۔ وہ اس کے اتنے قریب موجود تھا، اس لیے شاید وہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ اس کی جاسوس سن اداکار وہ اداکارہ بھی تھی۔ یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے